الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی عظیم ہے، اور وہ عظیم ذات جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو پیغام ہوتا ہے یہ چیز بھی بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی ہے. وہ ذات عظیم تر ہے اور اس ذات کو قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر وہ ذات کسی چیز کی قسم کھائیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، تو پیغام ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی، بڑی شان والی، بڑی حرمت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت فضیلت بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت فضیلت بتائی. تو امت میں یہ بات ہے کہ رمضان کے بعد سب سے مقدس، مبارک، رحمتوں بھرے دن اور فضیلت اور شان والے ایام وہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت والے دن ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان راتوں میں کسی خوش نصیب کو ایک رات بھی نصیب ہو جائے تو ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات نصیب ہو گئی. اور ان دنوں میں کوئی ایک دن بھی روزے کا نصیب ہو جائے تو ایسا ہے ایک سال کے روزوں کے بقدر اسے ثواب ملے. نوازنے کے انداز ہیں، عطا کرنے کے بہانے ہیں. ان دنوں کو اللہ نے عظیم عظمت بخش دی، فضیلت دے دی. پھر عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی یہ روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے سارے صغائر گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. تو یہ عجب فضیلت کے دن ہے، عجب شان ہے ان دنوں کی. بڑی عظیم و شان عبادتیں ہیں ان دنوں میں. حج کی عبادت، یوں لگتا ہے بیت اللہ میں مقناطیسیت ہے، کھینچی چلی جا رہی اطراف عالم کے مسلمانوں کو. حج کی عظیم عبادت، قربانی کی عظیم عبادت، عجیب پیغام. بلکہ یہ مبارک سلسلہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. رمضان کے اللہ کے خاطر مسلمان کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر رمضان ختم ہوتی ہی حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. حج کا مہینہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ تینوں مہینے حج کے ہیں. رمضان میں احرام نہیں باندھ سکتے، یکم شوال سے احرام باندھ سکتے. پہلے دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے، لوگ مہینوں پہلے سفر کی تیاریوں میں، سفر میں شروع ہو جایا کرتے تھے اور شوال آتی ہی احرام باندھ دیا کرتے تھے. 2 مہینے احرام میں رہتے تھے. تو رمضان سے شروع ہے یہ عبادت کا سلسلہ. بڑھیا عبادت رمضان کی تو خوشی منائی. عید الفطر کا دن منا، اس پر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا، فطرانہ.
حج کے مہینے شروع ہو گئے، احرام باندھا، اور حج کے بڑیا اعمال اس عشرہ ذی الحجہ میں، پھر خوشی دے دی عید الاضحیٰ، اور پھر شکرانہ اللہ کے حضور قربانی۔ تو یہ مبارک سلسلہ ہے عبادات کا، اہل ایمان اس کی قدر کیا کرتے تھے، قدر کیا کرتے تھے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اگر ان عشرہ ذی الحجہ میں بڑیا عبادت نہ بھی کر پاتا کہ رات بھر عبادت کرے، ہر دن روزہ رکھے، تو اتنا تو عام مسلمان بھی کیا کرتا تھا کہ کم از کم ان دنوں میں فرائض کا اہتمام تو بڑھ جائے، گناہوں سے اجتناب تو ہو جائے، کم از کم درجہ۔ بڑیا دنوں میں جہاں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی بھی بڑی احسان فراموشی ہے، پرلے درجے کا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو جب بڑے دن آتے ہیں، رمضان بڑیا دن، جیسے رمضان کی عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کوئی بدبختی ہوا کرتا ہے جو رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بد نصیبی ہوا کرتا۔ تو عشرہ ذی الحجہ مسلمان عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، آخری درجے کا ایمان، آخری درجے کا ایمان کہ فرائض کا تو اہتمام کرے، حلال کھانے کا تو اہتمام ہو جائے، معاملات معاشرت میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے لگے، عبادت میں جو چیزیں فرض ہیں اس کا تو اہتمام شروع ہو جائے۔ رحمت کی گھڑیاں آئی ہیں، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، تو کم از کم درجہ فرائض کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایسا جیسے رمضان میں مسجدیں بھر جایا کرتی تھی، عشرہ ذی الحجہ میں مسلمان کم از کم فرائض کے اندر تو اللہ کے گھروں کو آباد کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ سب سے مبارک دن رمضان کے بعد یہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، گناہ تھم جایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے حیا ہونے لگتا تھا۔ بڑھیا دن آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھا کے اس کی عظمت کا پیغام دیا ہے، بڑے عظیم دن ہیں۔ تو اہتمام ہوتا تھا کہ کم از کم درجہ گناہوں پہ ندامت، سچی توبہ، استغفار کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، فرائض کا اہتمام اور بڑھ جایا کرتا۔ اور سچ یہ ہے کوئی خوش نصیب مسلمان اس درجے میں بھی آ جائے نا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو انشاءاللہ ان راتوں کی برکات سے محروم نہیں ہوگا، اتنا تو کر لے۔ اور اگر اس کی فضیلت اور پا لینی ہے تو عشاء کی نماز کی آخر میں وتر سے پہلے 4 رکعات پڑھ لے، قیام اللیل کی نیت سے، تہجد کی نیت سے۔ رات کے آخری حصے میں نہ بھی اٹھ پایا تو اللہ رب العزت اسے انہی لوگوں میں شامل کریں گے جنہوں نے رات میں عبادت میں تہجد کا اہتمام کیا۔ کون سا مشکل ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ تو کچھ وہ ان لوگوں میں مسلمان نظر تو آئے کہ ہاں ان کے ہاں اللہ کی اس رحمت کی قدر بہت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے محتاج بہت ہیں، یہ اللہ کے نوازنے کے لیے جھولیاں پھیلانے والے ہیں۔ فرائض کا اہتمام، اللہ کی نافرمانی سے ان دنوں میں احتیاط ہو جائے، یعنی اگر آدمی یہ بھی کر لے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، حرام نہیں، حرام کی طرف نظر نہیں اٹھے گی، میری زبان سے حرام بول نہیں نکلیں گے، محتاط، اس لیے کہ ان گھڑیوں میں اللہ کے پیارے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں،
میں کمزور آدمی ہوں، کم از کم اللہ کی نافرمانی تو نہ کروں. اہتمام ہوا. اور اللہ کی رحمت کا تو حال اور شان یہ ہے کہ ہر مسلمان تو بیت اللہ کے ہاں نہیں جا سکتا اور ہر آدمی تو حج پہ نہیں جاتا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، نوازنے کے بہانے دیکھیے. فرمایا ان 10 دنوں میں وہاں احرام کی حالت میں جو حاجی ہیں، جو ان کی شان ہے، اگر کوئی آدمی ان کی شان کی تھوڑی سی نقل کر لے، مشابہت اختیار کر لے، شباہت اختیار کر لے کہ وہ بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، یہ اطراف عالم میں رہنے والا مسلمان جس نے قربانی کرنی ہے، عشرہ کا ذی الحجہ کی چاند نکلنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لیے، بغل کے بال کٹوا لیے، سر کے بال کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے. اب ان بقیہ 10 دنوں میں ان احرام میں رہنے والوں کی نقل اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ میں آنے والے حجاج کو اللہ اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، اطراف عالم میں رہنے والے یہ مسلمان بھی اللہ کی اس رحمت سے محروم نہیں ہوں. بہانے ہیں نوازنے کے. حکم دے دیا، شباہت اختیار کر لو، نقل بنا لو اللہ کے ان پیاروں کی، اللہ کے ان عشاق کی جو اس شان کے ساتھ وہاں گئے ہوئی ہیں. تم بھی نوازے جاؤ. نوازنے کے انداز ہیں، عطا کرنے کے بہانے ہیں. کون قدردان ہے جو اس عشرہ ذی الحجہ میں عبادات میں اضافہ کر لیتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے. قربانی کی عبادت سبحان اللہ ایک اندر پیغام رکھتی ہے قربانی. فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کے یہ پیارے جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ بیٹا ذبح کرنا ہے. سبحان اللہ، بیٹا ذبح کرنا ہے، اور وہ بھی سال کے بعد ہاتھ پھیلانے سے اللہ نے دیا تھا. جب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، باپ اور بیٹے میں آپس میں انس بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی، تو حکم آ گیا اس کو میری خاطر قربان کر دو. قربانی اسی کا نام ہے، اللہ کے لیے اللہ کا قرب پانے کی چیز، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی چیز قربانی کیجیے. بیٹے کا ذبح کرنا یہ قربانی کی عمل کی بنیاد ہے. قربانی کی عمل کی بنیاد ہے. ہم دمبا ذبح کر رہے، گائیں ذبح کر رہے، بچھڑا ذبح کر رہے، اونٹ ذبح کر رہے، لیکن اس کی بنیاد یہ عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو پیغام مل رہا ہے اس عظیم عمل سے، عظیم عمل سے ایک پیغام مل رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو حکم کا بندہ ہوتا ہے. حکم کا بندہ، مفادات کا بندہ نہیں، اغراض کا بندہ نہیں، عقل کا بندہ نہیں، حکم کا بندہ. اللہ نے کہہ دیا، کیا حکمت ہے اس میں، کیا مصلحت ہے، عقلی لحاظ سے اس میں کیا غذا ہے، معاشی لحاظ سے اس میں کیا فائدہ ہے. مسلمان یہ سب چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ تو کہتا ہے مولا کا حکم ہے سر جھکاتا ہوں. پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا اللہ بیٹے کو ذبح کر رہا، بیٹے کو ذبح کرنا اس میں کیا حکمت، کیا مصلحت، کیا لوجک. اور سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹا بھی ایسا ہے، جب ابا نے بیٹا اللہ کا حکم یہ ذکر کیا، اور اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر رک گیا انکار کر دیا تو اللہ کا حکم موقوف ہو جائے گا. وہ تو اس لیے پیش کیا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے، میرے بیٹے کے دل میں اللہ کی کیا حکم، کیا عظمت ہے، وہ کیا کہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. نہ بیٹے نے پلٹ کے پوچھا، نہ ابا نے یہ کہا
کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اب تو مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں، انہیں دمبا کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں معاشی نقصان ہو جائے گا۔ انہیں بچڑا کا ذبح کرنے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں اس کا نقصان بہت ہو رہا ہے۔ انہیں تو بکرا ذبح کرتے ہوئے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے گئے گزرے ہیں، یہ سوچتی نہیں قربانی کا فلسفہ کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ پیغام ہی یہی ہے، اللہ کا حکم ہر چیز سے بالا تر، اللہ کا حکم ہر چیز سے فوقیت رکھتا ہے۔ مسلمانی یہی ہے، غرض کیا ہے، مفاد کیا ہے، فوائد کیا ہے، نا اللہ کا حکم پورا کرنا، یہی سب سے بڑی مسلمانی کی کامیابی ہے۔ اللہ کے حکم کی اتباع، یہی فرما برداری، یہ مسلمانی ہے۔ تو بڑے عظیم اعمال ہیں ان دنوں کے اندر، اور سارے اسی شان کے ہیں۔ مینا میں ایک پتھر لگایا ہوا ہے، اور اس پتھر پہ لاکھوں لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اس پتھر کا کیا قصور ہے؟ ایک پتھر پہ لاکھوں لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میاں کیا حکمت، کیا مصلحت، کروڑ روپے اس پتھر پہ مارے جا رہے ہیں، کنکریوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، ارے میاں اللہ کا حکم ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی اور سعادت اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، مکہ میں ایک نماز پہ 1,00,000 کا ثواب ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو حاجیوں سے کہا جاتا ہے اب مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنی، جنگل میں جا کے نماز پڑھنی ہے مینا میں، اور وہاں کوئی عمل نہیں سوائے 5 نمازیں پڑھنے کے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور کچھ کام نہیں ہے وہاں۔ نہ کنکریاں مارنی ہے، نہ قربانی کرنی ہے، نہ وقوف عرفہ ہے، صرف 5 نمازیں پڑھنی، اور ایک نماز کا ثواب حرم میں 1,00,000۔ فرمایا اب جنگل میں جانا ہے، اب تمہیں حرم کا ثواب نہیں ملے گا، اب تمہیں نمازوں کا ثواب اسی جنگل میں ملے گا۔ پیغام دیا، دین سمجھایا، اسلام سمجھایا۔ اسلام اللہ کے حکم پورا کرنے کا نام ہے، اسلام اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ وہی عرفات کا میدان، سارا سال 359 دن وہاں جائیں، تفریح کرتے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن سال میں ایک دن ایسا آتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دن ایسا ہے، اس دن میں جو بھی آیا سوائے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں، باقی سب کی بخشش ہو گئی۔ اب اس میدان میں کیا رکھا ہے آج کے دن؟ 359 دنوں میں کچھ نہیں، آج اللہ کا حکم ہے، آج اس میدان میں آنے میں اللہ کا حکم ہے۔ ناخن نہیں کاٹ رہا، بال نہیں کاٹ رہا، جس دین کی خوبصورتی ہی نظافت میں ہے، طہارت میں ہے، جس دین کی خوبصورتی طہارت اور نظافت میں ہے، جہاں ہر عمل اس کا آغاز ہی طہارت اور نظافت سے ہوتا ہے، وہاں کہہ دیا ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ اللہ کا حکم سمجھایا جا رہا ہے، اسلام سمجھایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑھیا عبادت اور فضیلت اور شان کے دن ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں پورے 10 دن روزے نہ رکھ سکے، راتوں میں عبادت نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، لیکن کچھ تو دکھائیے نا اپنا شوق، کچھ تو دکھائیے نا اپنی کہ اللہ کے ہاں، اللہ کی رحمت کی آپ کے ہاں قدر ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، کچھ دکھائیے کہ کم از کم درجہ یہ کہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے احتیاط ہو، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کا اہتمام ہو، فجر اہتمام سے ہو، عشاء جماعت سے ہو، اور چند نوافل رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، انشاءاللہ رات کی برکتیں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے برکتیں بھی معمولی نہیں،
ان راتوں کا انعام بھی معمولی نہیں، ایسا جیسے شب قدر اگر سارے دنوں میں روزے نہ رکھ سکے، عرفہ کا ایک دن کا رکھ لے، کچھ قدردانوں میں شامل ہوتے نظر آئے تو یہ دن برکت کے ہیں، اور اس میں ایک خاص عبادت ہے سبحان اللہ جس میں اسلام کی شوکت ہے، شوکت، اور وہ تکبیرات ہیں، تکبیرات جو 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر اور 13ویں تاریخ کی عصر تک رہتا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ مسلمان مسجد میں آئیں نماز کے بعد اتنے زور سے پڑھے کہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، مسجد گونج جائے، بآواز بلند پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہاں عورتیں گھروں میں اس کو آہستہ پڑھیں۔ تو بڑی شان کے دن ہیں، عظیم فضیلت کے دن ہیں، بڑی شان کی اس میں عبادات ہے، اللہ تعالیٰ بھائی قدردانی نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔